اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کے کردار کے متعلق احادیث کی روشنی میں جانتے چلے آ رہے ہیں، اور اس سے قبل قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم نے والدین کے کردار پر گفتگو کی۔ میں گفتگو اولاد کے حوالے سے کرتا آ رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ کرے ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنے باطن کو بھی بدلنے کے قابل ہو جائے۔ تو اولاد کی تربیت وہی احسن طریقے سے اور عمدہ طریقے سے کر سکتا ہے جو خود ان مراحل سے گزر چکا ہو اور خود اپنے آپ کو ہر وقت خدا کی اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سمجھتے ہوئے محاسبے کے عمل سے گزر رہا ہو۔ کوئی بھی اچھی بری بات یا اچھا برا کام کرنے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے خلاف ہے۔ جب بندہ خود یہ سمجھ رہا ہو اور اس اعتبار سے زندگی کے اس کے لمحات گزر رہے ہوں، شب و روز گزر رہے ہوں، تو وہ اولاد کی اچھی، پختہ اور مضبوط اور قرآنی اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق وہ تربیت کر سکتا ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ موضوع تو اولاد کی تربیت ہے اور اس میں والدین کا کردار ہے۔ تو ظاہر ہے تربیت میں جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ یہ تربیت کرنی ہے، اس سے پہلے اس خامی کو اور کمی کو اپنے اندر اگر ہم پائیں تو اس کمی اور خامی کو دور کرنے کی کوشش کریں اور دور کریں، تاکہ ہمارا جو اسوہ ہے، ہماری جو اپنی سیرت ہے، ہمارا جو اپنا اخلاق اور کردار ہے وہ بہتر ہو جائے، اور پھر اس کردار اور اخلاق کے مطابق ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ ہم حضور کی عملی زندگی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں جو والدین کا اولاد کے لیے کردار ہونا چاہیے تحکمانہ اور جابرانہ اور متشددانہ نہیں ہونا چاہیے، مشفقانہ ہونا چاہیے، محبت اور پیار بھرا انداز ہو اور خوشنمی بھی ہو۔ یعنی اولاد اپنے والدین کو دیکھے، ماں کو دیکھے یا باپ کو دیکھے تو کھل جائے، بجائے اس کے کہ کھلی بیٹھی ہو اور مرجھا جائے، جیسے عام طور پر ہمارا معمول ہے اور ہماری ایک فطرت بن گئی کہ گھر میں جب آتے ہیں تو پورے ایسے جابر اور ظالمانہ ہمارا انداز اور ماتھے کی تیوری ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھتے گھر والی ہو یا گھر کے بچے ہوں وہ سہم سے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون عجیب سی مخلوق اتر آئی ہے، تو گھر کا ماحول گھٹن میں آ جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر، یہ ہم انشاءاللہ العزیز جو خواتین کے حقوق ہیں نا شوہروں پر، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ حضور جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے آنگن کی رونق ہی دوبالا ہو جاتی تھی، اور خواتین جو آپ کی مستورات تھیں، ازواج مطہرات تھیں، کس طرح کھل جاتی تھی اور کیسی رونق ہی آ جاتی تھی۔ تو وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے اس موضوع کو آغاز کریں گے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اور بالخصوص چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی آپ کا ایک مشفقانہ اور محبت بھرا انداز ہوا کرتا تھا، اور حضور خوشنمی بھی فرماتے تھے، یعنی ایسی باتیں کرتے تھے جس سے اگلا خوش ہو جائے، بچہ خوش ہو جائے، ایسی باتیں کرتے جس سے ہم ہنسانے کے لیے کبھی کبھار ایسی باتیں مزاح پیدا کرتے ہیں گفتگو میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گفتگو میں مزاح لاتے جس سے بچے مزہ اٹھاتے تھے، ہنس لیتے تھے اور وہ خوش ہوتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی تربیت ہماری بھی حضور فرما رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس خود حضرت
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کے پاس رہا ہوں خدمت میں. بچہ تھا، ظاہر بچے سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ غلام بھی تھے. آپ کی خدمت میں آپ کی والدہ نے، حضرت انس کی والدہ نے چھوڑا تربیت کے لیے. تو وہ فرماتے ہیں بڑے ہو گئے تو کہ میں 10 سال حضور کی تربیت، حضور کی خدمت میں رہا، حضور کی کام کرتا تھا. بچہ تھا، گھر سے نکلتا ہوگا اور راستے میں بچوں سے کھیلنے لگے، پتہ نہیں کب واپس آتے ہوں گے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار بھی مجھے اف تک اور جھڑکا تک بھی نہیں. 10 سال کا دور ہے، 10 سال کا، کوئی ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے. 10 سال گزر گئے اور فرماتے ہیں مجھے ایک دن بھی حضور نے سختی سے جھڑکا نہیں ہے. اور وہی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی کا نام عمیر تھا اور اس نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، پرندہ. اور پرندے کو عربی میں مختلف نام ہے، مگر پرندے کو نغیر کہتے ہیں، نون اور غیر، نغیر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ظاہر بچہ بھی ساتھ آتا، حضرت انس کا دوسرا بھائی. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ جو پرندہ اس نے پالا تھا نا، وہ پرندہ مر گیا. اب وہ بچے کو پرندے کے ساتھ بڑی محبت تھی، ایک لگاؤ ہوتا ہے جس طرح بچوں کو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ پریشان ہوتا. تو حضور کے پاس جب بھی وہ آتا یا حضور کو راستے میں کہیں ملتا تو آپ اسے خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں یا عمیر ما فعل النغیر. اب یہ جملہ ہے، اگر اس سے حظ لے سکے، آپ لطف لے سکے تو ادھر عمیر اور نغیر ایک مصرع سا بن جاتا اور شعر سا بن جاتا کہ اے عمیر تیرے نغیر کا کیا بنا. یعنی جملے الفاظ کو ایک سجا دیتے اور فرماتے مسکراتے ہوئے کہ عمیر تیرے نغیر کو کیا ہوا، عمیر تیرے نغیر کو کیا ہوا. تو یہ عربی کا جملہ حضور فرماتے اور اس سے وہ جو پریشانی اس کے چہرے پہ ہوتی تھی وہ مسکراہٹ میں بدل جاتی تھی، مسکراہٹ میں بدل جاتی. تو یہ حضور بچوں کے ساتھ ایسی خوشطبی فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کافر تھے، غیر مسلم تھے. حضرت بلال اذان دیتے تو اذان کی نقل کیا کرتے تھے اور اذان دیتے. ایک دن وہ اذان بلال نے شروع کی، ساتھ ابو معذورہ نے بھی اذان شروع کر دی. پیچھے سے حضور کہیں آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری اذان سنی اور اوپر سر پر ہاتھ رکھ دیا، ایسے ہاتھ مبارک. یہ وہ ہاتھ ہے جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ معبود جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں وہ بظاہر تیرا ہاتھ ہوتا ہے، حقیقت میں مجھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو وہ ہاتھ جو دیکھنے میں مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، حقیقت میں خود خدا کا ہاتھ ہے. وہ ہاتھ ابو معذورہ پر رکھا. ابو معذورہ ڈر گئے کہ میں تو کافر اور یہ نبی اور میں ان کی اذان کی نقل اتار رہا ہوں، اب تو مارا جاؤں گا. میرے آقا مسکرائے اور فرمایا ابو معذورہ ایک بار پھر پڑھو. وہ ڈر گئے. حضور نے فرمایا ایسی شفقت بھرے انداز سے دیکھا کہ ابو معذورہ پڑھ لو، کچھ نہیں کہتا ہے، پڑھو تو صحیح. آئے اذان پڑھانے والے مصطفیٰ ہو تو دل کی کیفیتیں کیسے نہ بدلے، کیسے نہ بدلے. جب الفاظ خود مصطفیٰ کہہ رہے ہو کہو اللہ اکبر، جب زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر تو وہ اللہ کی کبریائی دل میں اتر جاتی ہے. ابو معذورہ نے کہا جھجکتے ہوئے اللہ اکبر. بلال کی آواز میں وہ شین کو سین پڑھتے تھے تو وہ نقل اتارتے تھے. تو بلال کی آواز میں ابو معذورہ نے پھر کوئی نقل اتاری. جب نقل اتاری تو وہ بظاہر تو نقل اتار رہے تھے، سارے کلمات دل میں اترتے جاتے. وہ چھوٹے سے بچے تھے. یہ رسول کائنات کی شفقت اور محبت اور رحمت اور عنایت کا یہ عالم دیکھ کر ابو معذورہ نے یوں تو نقل اتاری تھی مگر اللہ اس کے دل میں اتر گیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا. ابو معذورہ بڑے ہو گئے. وہ جو بال تھے وہ کبھی نہیں کٹاتے تھے، وہ بال کٹاتے
نہیں تھے، حتیٰ کہ اتنے بڑے بال ہو گئے کہ پاؤں کے نیچے آ جاتے تھے، اتنے بڑے ہو گئے، پھر بڑے ہو کر اذانیں بھی دیتے تھے۔ بلال حبشی اور عبداللہ ابن مکتوم اور ابو معذورہ اذانیں دیتے تھے، مسجد نبی کے مؤذن تھے، مسجد نبی کے مؤذن بنے، ابتدائی مؤذن بنے۔ تو وہ بال اتنے بڑے اور گھنے ہو گئے، ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ تھا، ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ تھا، وہ بال گھنے ہوئے بڑے ہوئے پاؤں تک آ جاتے تھے، پاؤں میں لپٹ جاتے تھے۔ لوگ کہتے ابو معذورہ ان بالوں کو کٹا لے یار، انہیں کٹا لے۔ سنبھالتے تو تھے لیکن جب چھوڑتے تو کہیں چلے جاتے کہ انہیں کٹا لے۔ وہ ابو معذورہ کا جواب سننے والا ہے، وہ فرماتے کہ میں کیسے کٹاؤں، اس سر پر، ان بالوں پر کبھی مصطفیٰ کے ہاتھ لگے تھے۔ تو کہتے ہیں ان بالوں پر مصطفیٰ کے ہاتھ لگے ہیں، میں کیسے کٹا دوں؟ قیامت کے روز میرے پاس میرے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہ ہوگا، مگر جب میں کہیں مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے تو اللہ روکے گا کہ دیکھتے نہیں ہو ابو معذورہ کے سر پر جو بال ہیں ان پر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ لگے۔ یہ میں بخشش کے لیے اور شفاعت کے لیے اور سفارش کے لیے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ مولا یوں تو میرے پاس میرے دامن میں کچھ بھی نہیں، بس یہ دیکھ لے، یہ میں نے بال آج تک سنبھال کر رکھے ہوئے، آج تک سنبھال کر رکھے۔ تو یہ رسول کائنات کی شفقت اور عنایت اور کرم اور لطف و عطا کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی کافر کے بچے پر بھی ہاتھ رکھ دیتے اور پیار سے بلا لیتے تو پھر وہ کافر نہیں رہتا تھا۔ آج ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی کیونکہ ہمارے لہجے مصطفیٰ والے نہیں رہتے۔ اپنے لہجوں کو مصطفیٰ کا لہجہ بنانا تھا، مگر ہم نے ابو جہل اور ابو لہب جیسے لہجے اپنا لیے۔ کلمہ پڑھتے ہیں نبی کریم کا اور لہجے ہیں مصطفیٰ کے دشمنوں کے۔ اس لیے دوستو میں بار بار کہتا ہوں محاسبہ کرنا ہے اپنا کہ جب جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کا لہجہ بھی اپنائیں، اسی نبی کا لہجہ اسی کے انداز بھی اپنائیں۔ تو حضرت ابو معذورہ پر جو حضور کا لطف و کرم ہوا، زندگی بدل گئی، باطن بدل گیا، کیفیت بدل گئی ابو معذورہ کی، اور وہ مقام اور وہ شرف ملا کہ مسجد نبوی کے مؤذن کی حیثیت نصیب ہوئی، مسجد نبی کے مؤذن کی۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیتہ ضرب بیدی شیئا قط۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری زندگی حضور کے ساتھ گزری ہے اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور نے ہاتھ سے کسی بھی شے کو مارا ہو۔ ہمارا اٹھتا ہی فوراً ہاتھ ہے، وہ بچے ہو یا بچوں کی ماں ہو، ہمارا ہاتھ پہلے اٹھتا ہے۔ میرے آقا کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں کہ مصطفیٰ کریم کا ہاتھ کسی پر اٹھا ہو، کسی کو مارا، کسی شے کو مارا، انسان ہو یا جانور ہو۔ بھئی سواری کے جانور بھی تو تھے نا حضور کے، اونٹ بھی تھے، خچر بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، دراز گوش بھی تھے جسے گدھا کہتے ہیں، وہ بھی تھے۔ ہم کتنا جانوروں کو مارتے پیٹتے ہیں، حضور کی بکریاں بھی تھی، جانور تھے حضور کے، مگر کسی بھی شے پر رسول کائنات نے کبھی اپنا دست مبارک اٹھایا نہیں ہے، کبھی مارا نہیں۔ یہ ہے حضور کی تربیت کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرو، دوسروں کو معاف کر دینے کی اور درگزر کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، اور اپنی اولاد کو بھی یہی انداز اور یہی عادات سکھاؤ۔ پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرفق، یہ مسلم کی حدیث ہے، ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ۔ اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ کیا پیدا کرو؟ نرمی، والدین سے اور ہر بڑے سے کہا جا رہا ہے اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ آج ہمارے لہجے سخت ہے، حضور نے فرمایا اپنے اندر نرمی پیدا کرو، اور پھر فرمایا لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ یہ نرمی جس میں موجود ہو جاتی ہے اس کے حسن اور نکھار میں، اس کی زینت میں مزید اضافہ پیدا کرتے ہیں۔
اسے سجا دیتی. نرمی پیدا کرو، یہ زینت پیدا کرتی ہے، زینت حسن پیدا کرتی ہے نرمی، خوبصورتی اور جمال پیدا کرتی ہے یہ نرمی. پھر اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں اب 2 2 3 3 4 4 بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں. ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم بچوں کو بچیوں پر ترجیح دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اتنی ترجیح دیتے ہیں کہ جب وراثت تقسیم ہونے لگتی ہے تو ہم بچیوں کا حصہ ہی نہیں نکالتے، اتنی ترجیح دیتے ہیں والدین. تو یہ سراسر اسلام کے قوانین اور اصولوں اور شریعت کے بالکل خلاف ہے. بالکل بچیوں کو بھی اسی طرح ان کا حصہ دیں جس طرح بچوں میں چیزیں بانٹتے ہیں، زمین بانٹتے ہیں، گھر بانٹتے ہیں، پلاٹ بانٹتے ہیں، جائیداد بانٹتے ہیں، اسی طرح حصہ دیں، ان کا اسی طرح حق ہے. یہ نکاح اور شادی کرنا آپ کا فرض ہے اور وراثت میں اس کو حصہ دینا بھی آپ کا فرض ہے اور اس کا حق بنتا ہے. حضور فرماتے ہیں فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں فرق نہ کرو، عدل کرو. ہمارے ہوتا ہے نا فلاں ایک کے ساتھ زیادہ پیار، اس کی وجہ سے دوسرے کے اندر ایک نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو پھر کہتے ہیں یہ جا تو بگڑ کے آئے. تو پھر وہ کیوں نہ بگڑے؟ کیونکہ ہمارا رجحان دوسرے بیٹے کی طرف ہے، اس کی طرف ہے نہیں. اولاد بچیاں کیوں نہ بگڑے؟ کیونکہ ہمارا رجحان بیٹوں کی طرف ہے کہ یہ ہمارے وارث ہے. بڑی سادہ سی بات ہے. رسول کائنات کا کوئی وارث، کوئی بیٹا، 3 یا 4 بیٹے ہوئے سب ان کا، جس طرح وہ کافر مشرکین کہتے تھے نا جب حضرت ابراہیم کا وصال ہوا آپ کے بیٹے کا، تو کہا کہ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ایک بیٹا تھا اس عمر میں ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا، اب کہاں اولاد ہونی ہے؟ بیٹوں سے نام چلتے ہیں، اب اس کا نام لینے والا معاذ اللہ کوئی نہیں رہے گا. یہ کہتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہوا ہے. اب بتائیں کہ 1400 سال گزر گئے، جس قدر نام مصطفیٰ کا ہے کسی اور کا ہے؟ جتنی عظمت مصطفیٰ کو ملی، ٹھیک ہے انبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، جو مقام اور مرتبہ شہرت میں، عزت میں، تقریب میں، اپنوں میں اور بیگانوں میں مصطفیٰ کو ملا، کسی اور کو ملا؟ تو ہم بیٹوں کو وارث بناتے پھرتے، بیٹوں کو وارث بناتے پھرتے اور بیٹیوں کو اپنی وراثت سے آگ کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، حصہ نہیں دیتے. تو وراثت ایسے چلتی ہے، صرف بچوں سے نہیں چلتی، بچیاں بھی وراثت کی حقدار اسی طرح ہوتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا بیٹا ہے کہ بیٹی. ہمارے کیونکہ رویوں میں ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں اولاد میں اللہ سے ڈرو، اولاد کے معاملے میں اور کہیں بھی عدل کو نہیں چھوڑنا، عدل قائم رکھنا، انصاف سے کام لینا. پھر رسول کائنات فرماتے ہیں من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ. جو آداب ہے والد کے ذمہ تربیت کے، اولاد کا اچھا نام رکھے، اچھا نام، نیک اور سارے لوگوں کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر، انبیاء کے نام پر، اہل بیت اطہار کے نام پر، اور نیک اور سارے جتنے متقین گزرے ہیں اولین و آخرین میں، ان کے ناموں پر نام رکھیں. آج ہم ڈرامے میں دیکھتے ہیں ٹی وی پر کوئی آ گیا لڑکے یا لڑکی کا نام تو ہم وہی رکھ دیتے ہیں. میں نے اس پر گفتگو غالباً کی تھی. وہی نام رکھ دیتے ہیں اور الٹے سیدھے نام جن کے کوئی معنی بھی نہیں بنتے، اور بنتے ہیں تو غلط معنی بنتے ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ٹی وی پر آ گیا ہے تو اس لیے یہ رکھ دیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ والدین کا فرض ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کا اچھا نام رکھے، اس کا اچھا نام رکھے، کیونکہ قیامت کے روز اسی اچھے نام سے پکارا جانا ہے اسے. اس لیے احتیاط کریں اور اچھے نام رکھیں. اور پھر فرمایا پھر اسے ادب سکھائیں، اسے ادب سکھائیں. اور پھر دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کلکم رائن، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا،
اس کے زیر کفالت جو کچھ ہے، رعایا سے مراد یہ نہیں ہے کہ اوپر حکمران بیٹھ کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور ہم اس کی رعایا ہیں، ہم باپ ہیں یا ماں ہیں، ہماری جو اولاد ہے وہ ہماری رعایا ہے، یعنی ہمارے ماتحت ہے، ہمارے زیر کفالت ہے، ہمارے زیر تربیت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہر ایک نگہبان ہے، نگہبان ہے، اور اس کے زیر کفالت آنے والے، اس کے زیر سایہ رہنے والے، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور ایک آدمی، ایک شوہر اپنے گھر کا حکمران ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، اور قیامت کے روز اللہ اس سے پوچھے گا کہ اس کی کیسی تربیت کی تو نے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جب آپ اپنی تعلیم کے لیے بغداد جا رہے تھے ایران سے، تو ہمدان کے قریب ڈاکو پڑ گئے۔ حضرت غوث الاعظم جیلانی کو جب گھر سے ان کی والدہ رخصت کرنے لگی تو انہوں نے 40 دینار یا 40 اشرفیاں ان کی قمیض کے اندر سی دی تھی، اور ساتھ وصیت فرمائی اور نصیحت فرمائی کہ جھوٹ نہیں بول۔ وہ چل پڑے، قافلے والوں کو ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے سارا مال لوٹ لیا۔ ڈاکو ان کے پاس آئے، پوچھا کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے ہے میرے پاس 40 دینار، ملے نہیں، چھوڑ دیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، بالآخر سردار کے پاس لے گئے کہ بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ ڈھونڈے، انہیں نہ ملے، انہوں نے کہا میری قمیض میں سلے ہوئے، وہ خود انہوں نے نکال کر دے دیے۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ تو اپنے اس مال کو بچا سکتا تھا، اس مال کو بچا سکتا تھا، کیونکہ ہماری تو نظر اور تلاش میں یہ نہیں تھے، تو نے کیوں کہا کہ میرے پاس 40 درہم ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، وہ بچہ عبد القادر کہنے لگا کہ میں جب گھر سے نکلا ہوں تو ماں سے وعدہ کر کے نکلا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولوں گا۔ تو وہ جو ڈاکو کا سردار تھا، اس کے اندر کی کیفیت اس بات سے بدل گئی۔ اس نے کہا یہ چھوٹا سا لڑکا اپنا مال گنوانے کے لیے تیار ہو گیا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ ہم بھی تو ایک رب سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم بھی تو وعدہ کر کے آئے تھے۔ یہ اپنی ماں کا وعدہ، چھوٹا بچہ ہو کر ماں کا وعدہ نہیں بھولا، اور ہم اتنے بڑے ہو گئے اور رب کے ساتھ کیے ہوا وعدہ بھول گئے۔ اس ایک بات پر اس سردار نے اور اس کے ڈاکوؤں نے، جو باقی تھے، سب نے توبہ کر لی، اور کئی ان میں سے خود سیدنا عبد القادر جیلانی کے درس میں آ کر شامل ہوئے اور پھر اللہ کے ولی بنے۔ اب یہ دیکھیں یہ تربیت کس کی تھی؟ یہ باپ ہے ابو موسیٰ صالح جنگی، دوست۔ ایک سیب غلطی سے کھا بیٹھے اور 10 سال اس سیب کی سزا تو نہیں تھی، وہ 10 سال اس سیب کا اجر اور صلہ اور مزدوری دینے میں گزار دی۔ اور پھر ماں وہ ملی کہ جن کے باغ کی راکھی کرتے تھے، کہا بیٹی ہے میری، جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اندھی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اسے شادی کرو۔ شادی ہوگی، دیکھا نہ وہ گونگی، نہ وہ بہری، نہ وہ لنگڑی، نہ وہ اندھی۔ حیران ہوئے، پوچھا کہ یہ تو کوئی اور حسین عورت ہے، آپ نے تو کہا تھا اس طرح کی ہے بچی۔ تو وہ مسکرائے اور فرمانے لگے اندھی اس لیے کہ اس نے غیر کی طرف کبھی نہیں دیکھا، اور یہ غیر ہمارے نہیں کہ غیر محرم کو دیکھیں، یہ وہ غیر ہے جو اللہ کے غیر کی طرف کبھی نہیں دیکھا، یعنی صرف اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کے سوا کہیں نگاہ نہیں اٹھی، دنیا داروں کی طرف، مخلوق کی طرف نگاہ نہیں اٹھی۔ بہری اس لیے ہے کہ صرف رب کے بول سنتی ہے، اور کوئی بول اس کے کانوں میں کبھی آیا ہے۔ اور گونگی اس لیے ہے کہ صرف رب کے بولی بولتی ہے، اور کوئی آواز زبان سے نکالتی نہیں ہے۔ اور لنگڑی اس لیے ہے کہ اس کا قدم جب بھی اٹھتا ہے اپنے مولا کی طرف اٹھتا ہے، رب کے علاوہ کہیں اٹھتا نہیں۔ اب یہ کہ ماں ایسی
اور پھر باپ ایسا، تو پھر حضرت غوث اعظم پیدا ہوتے. ہم ماں اور باپ ایسے ہو جائے نا تو ہماری اولادیں بھی ایسی ہو سکتی ہے. دوستو تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو. حضور فرماتے ہیں اپنے صحنوں کو پاکیزہ کرو، اپنے صحنوں کو پاکیزہ کرو. اور صحن کیسے پاکیزہ ہوں گے؟ اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ کریں. جب گھر کا ماحول پاکیزہ ہوگا تو اولاد خود بخود سجتی جائے گی، سنورتی جائے گی، سنبھلتی جائے گی. اس میں اخلاق اور کردار کے حوالے سے نکھار پیدا ہوتا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی رسول کائنات کی سنت، قرآن کی آیت اور رسول کے عمل کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.